آپ کا اتنا تجربہ ہے, آپ تو you're the founding persons, not مگر founding اتنے بوڑھے نہیں ہیں ہم. founding persons. We started early. آپ تاثر دینے کی کوشش Founding کر رہے persons ہیں. میں نے کہا, founding persons میں نے سمجھا کہ آپ سینئر کچھ کہنے لگے تھے. اور فاؤنڈنگ پرسنز ماڈرن جرنلزم میں, جس میں نیوز انالیسز, فرنٹ پیج نیوز انالیسز, ایگریسو جرنلزم, وہ عام چیئر جرنلزم نہیں کہ جی آپ نے, میں نے جو سوچا میرے خیال کے مطابق یہ ہے, وہ ہوتا ہے آج کل پاکستان میں, لیکن جو مین سٹریم میں آپ نے مسلم سے شروع کیا. اب آپ نے اتنے, جس کو کہتے ہیں تغیر و تبدل, آپ نے دیکھے, اتنے لیڈران آپ نے دیکھے ہیں, لوگ آتے جاتے, تبدیلی, یہ پرانے تھیم ہے. یہ اس وقت کوئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ برنگ اباؤٹ ریئل چینج؟ عمران کی ہم نے اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. Who are the people who could bring about عمران میں real پوٹینشیل ہے. عمران میں پوٹینشیل ہے. عمران میں ایک بات ہے کہ اس میں جان ہے کہ اس کو گیو ہم اے ٹاسک, وہ ڈلیور کر سکتا ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو, انسپائر کر سکتا ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی ایک سالڈ ٹیم جو اس ملک کو چلا سکتی ہے, گورن کر سکتی ہے, اور پہلے ایک پارٹی کو جتا سکتی ہے اور ملک کو گورن کر سکتی ہے. 2-3 سٹیپس ابھی رہتے ہیں نا جی, وہ آئی تھنک اس کے اوپر ابھی وہ ڈبیٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے جو اصل سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے, وہ جو معاشرے میں تبدیلیاں آئیں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا, ٹیکنالوجی کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے, ہماری سیاست لیگ کر رہی ہے. وہ ان تبدیلیوں کے پیچھے ہے, آگے نہیں ہے. اسی لیے ہمارا ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. جو روایتی سیاستدان ہیں نا, وہ پیچھے رہ گئے ہیں. جی, تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روایتی سیاست کو وہ ٹرمپ کر سکتا ہے یا ٹرانسینڈ کر سکتا ہے, یا اس کو پیچھے چھوڑ کے ایک نئی قسم کی سیاست شروع کر سکتا ہے. بیکاز دیکھیں, مڈل کلاس کی مشاہد صاحب نے ابھی بات کی, مڈل کلاس کی تعداد کہیں بڑھ چکی ہے پاکستان میں, مگر مڈل کلاس کی آواز کہاں ہے, وائس کدھر ہے؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اور پارٹیوں میں ہے یہ آواز, لیکن ایز اے سوشل گروپ لمیٹڈ ہے. اور مڈل کلاس کے کینڈیڈیٹس اور ہی لمیٹڈ ہیں بلکہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ پڑھے لکھے کینڈیڈیٹس اس حوالے سے کہ جن کی ایکسپرٹیز ہو اور جس کو آپ تجربہ کہتے ہیں وہ ہو, وہ کمبینیشن میرا خیال ہے پارٹیز نے اپنی ٹکٹنگ پالیسیز ابھی تبدیل نہیں کی. تو اگر عمران خان کوشش کرتا ہے کہ ایک ٹیم جیسے کہ مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں بنائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے لوگوں کو اٹریکٹ کرے جو کہ پاکستان کا فیوچر سوچیں, صرف ماضی کے بارے میں, اور ماضی کی بیٹلز نہ لڑیں. بیکاز فرینکلی لوگ تنگ آ چکے ہیں ان سے کہ جی آپ ماضی کی وہی جنگیں لڑ رہے ہیں, پرانی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. پیپل وانٹ ٹو موو آن, پیپل سی دا ورلڈ اراؤنڈ دیم. وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کو بھی اس دنیا کا حصہ ہونا چاہیے. ملیہ نے ماضی کی بات کی, میں تو مذاق سے پچھلے دنوں ایک سیمینار میں نے کہا, کہتے ہیں قبائلی بات ہو رہی تھی, میں کہا قبائلی سوچ جو ہے فاٹا کی آپ بات کرتے ہیں وہ زیادہ پروگریسو ہے. قبائلی سوچ اسلام آباد میں ہے, لاہور میں ہے, کراچی میں ہے. قبائلی کیا ہوتی ہے؟ صرف اپنی ذات, اپنا خاندان, اپنا قبیلہ یا سیاسی جماعت یا کلینش اپروچ, وہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے. اس سے آگے اور وہی دشمنیاں ہیں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو ختم کرنا ہے. تو اس سے جو ہے نا we have to transcend that. I think that is the biggest challenge. اچھا, یہ تھوڑی سی اچیومنٹ پہ بھی بات کر لیں, ہائی اچیورز. بالکل, آپ دونوں ماشاءاللہ سے ہائی اچیورز ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اچیومنٹ ہے کیا, تو کیا کہیں گے؟ کس کی پرسنل what is مطلب اچیومنٹ میرے خیال میں نے تو جرنلزم میں چینج دا رولز آف دا گیم ان جرنلزم جب میں مسلم کا ایڈیٹر بنا. اور ایک ایسا, جیسے نے عمران خان کی بات کی سیاست میں, اس وقت صحافت میں ڈاکٹر ملیہ لودھی, آپ دیکھ لیں ڈاکٹر شیرین مزاری, نصرت جاوید, رحیم اللہ یوسف زئی, کامران خان, ایاز امیر, مریانہ بابر, عشرت حیات, ایسی ٹیم بنی جو پاکستان کی تاریخ میں, جو پہلے صحافی نہیں تھے, they were not trained as journalists. They were, I call lateral entrants in journalism. اور ایک نیا ڈائنامک کیا, they didn't work for their paycheck. انہوں نے, اور ضیاء الحق کے مارشل لاء میں انہوں نے کلمہ حق کا NOC لیے ہوئے بغیر, ایک ملیہ لودھی صاحبہ نے ایک ٹاپ کلاس جاب چھوڑا. She was a professor. She's still an intellectual. She was an academic there. وہی ادھر کام کیا. ہم جب یونیورسٹی سے نکالے گئے, ہم نے کہا یہاں شروع کر دیتے ہیں. اور ڈاکٹر شیرین مزاری. تو یہ میرے خیال میں رولز آف دا گیم, جرنلزم کو رسپیکٹیبل کیا, خواتین اور ینگ خواتین اور مرد کو لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس وقت کے, جہاں اتنا پیٹرنیج پالیٹکس ہے, لفافہ جرنلزم ہے, اور کسی کے خلاف ہمارے میں کسی میں ایلیگیشن نہیں رہا اس زمانے کے دور میں میرے. اور ہم نے سچ بولا. افغان پالیسی کو اب تو سب کہتے ہیں بڑی غلط تھی, ہم نے اس کو مخالفت کی تھی. ضیاء اللہ کی افغان پالیسی کو ہم نے کہا, میں نے ایک ٹرم کوائن کی تھی, کلچر آف کلاشنیکوفس, یہ تباہ کر دے گا ہمیں اور سارا کچھ. اب تو روایتی بات ہے جی, یہ ہوا وہ ہوا. تو
تو اس وقت سچ بولنا, پروفیشنلزم لگانا, رولز آف دا گیم ہے, اس میں ہمارا ٹیم ورک کیا تھا, اٹ واز ناٹ ون, ٹیم ورک اچھا تھا تو اخبار بن گیا. بٹ ہی واز اے گڈ ٹیم لیڈر. نہیں, I was lucky to have such a team. تو یہ چیز ہے, I think that changing rules of the game مطلب یہ ہے کہ think about the future, چیزیں نئی انٹروڈیوس کر, that's achievement. What is achievement? پھر لوگوں نے ایکسل کیا. لک ایٹ ملیا, شی کیم انٹو دی ورلڈ آف ڈپلومیسی, شی ایکسلڈ ان دیٹ. سو صرف جو لوگ ایکسل کیا انہوں نے جرنلزم میں, صرف اس فیلڈ میں نہیں کیا, جس فیلڈ میں بھی وہ گئے انہوں نے اپنا سکہ جمایا. انہوں نے ماشاءاللہ لندن, واشنگٹن میں اب لوگ یاد رکھتے ہیں کہ ایک سفیر تھی. میرے لیے تو میرا خیال ہے اچیومنٹ لائز ان دی آئی آف somebody else. ٹھیک. سو ایک تو بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ڈٹرمن کریں کہ میری اچیومنٹ کیا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ دس از فار ادرس ٹو ڈو. مگر اچیومنٹ اور سکسیس دو مختلف چیزیں ہیں, یعنی کہ اچیومنٹ اور کامیابی دو مختلف چیزیں میری نظر میں. اول تو یہ کہ اچیومنٹ میں ایک مورل ڈائمینشن ضرور ہونا چاہیے میری نظر میں, بیکاز اگر ایتھکس ہی نہیں ہے, اگر آپ کا ایتھیکل کمپس ہی نہیں ہے تو وہ کس قسم کی اچیومنٹ. روتھلیس اگر آپ ہیں, رول کی پرواہ نہیں کرتے. دوسرا جس کی نشاندہی مشاہد صاحب نے بھی کی وہ یہ ہے کہ اچیومنٹ must bring about a change in other people's lives یا in the way others see reality or the world. سو اچیومنٹ اس حوالے سے ایک سیلفش چیز نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ سیلف, اٹس اباؤٹ دی ادر. اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے میری نظر میں, اس لیے کہ ادروائز تو اچیومنٹ ایک بہت ہی خود غرض قسم کی, ایک ایگو سینٹرک قسم کی, وہ ایک مختلف چیز ہے, اس کو نام ہمیں کچھ اور دینا پڑے گا. مگر اچیومنٹ از سم ایک دو نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن پروگرام کی مناسبت سے وہ میں میرا خیال ہے اچیومنٹ از فار یو نو واٹ یو گیو بیک ٹو سوسائٹی. جی, گریٹر گڈ. اچھا, اگر میں اس کی کاسٹ پوچھوں آپ دونوں کی نظر میں, اچیومنٹ کی کاسٹ کیا پے کیا آپ نے یا کیا ہوتی ہے, تو کیا کہیں گے؟ پہلے تو مجھے اپنے بیٹے سے پوچھنا پڑے گا کہ میں نے جی کہ کس وقت اور کتنا ٹائم میں دے سکی, ضرورت تھی اور آپ نہیں تھی. مگر میرا خیال ہے اس وقت وہ یہی کہے گا کہ نہیں آپ ہمیشہ تھیں when I needed you. بٹ میں سمجھتی ہوں بہت وقت ایسا بھی گزرا کہ جب میں اتنی کنزیوم ہوئی ہوئی تھی اپنے کیریئر سے اور اپنے کام سے کہ شاید اس کو وہ اٹینشن نہیں دے سکی جو کہ مجھے دینی چاہیے. کیونکہ لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ آپ رزلٹ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ سفر ہوتا ہے. یہ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ یہ جو ویسے بھی اب دیکھیں کہ دنیا میں ایک سروے ہوا ہے جو سیکنڈ ہائیسٹ اسٹریسفل پروفیشن ہے جرنلزم کا, بہت رگڑے والا ہے. اٹس ناٹ 9 to 5 24/7 دن رات پاکستان میں فرسٹ اسٹریسفل ہے کیونکہ anything can happen to you. تو اس حوالے سے یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے اس کے اوپر تو میں خود بھی ایک دیکھا نا, آپ پرسنل پرائس آپ کو بڑی دینی پڑتی ہے بہت زیادہ. اور اگر صحیح لگن سے کام کر رہے ہیں, محنت سے کام کر رہے ہیں جیسے لوگوں نے کوشش کی, اور اس حوالے سے میرا خیال ہے آپ اگر ایک سپورٹو فیملی ہو, ہاں وہ تو بڑا فرق پڑتا ہے. جس طرح آپ, ظاہر ہے آپ کے بغیر تو طلعت could not have achieved, میں پھر وہی لفظ اچیو استعمال کر رہی ہوں. اور ایک سپورٹو فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے. جی, تو اچیومنٹ کی کاسٹ جو ہے, لیکن امپیکٹ پھر اس کو ڈائلوٹ کر دیتے ہیں. اگر لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنی کاسٹ کا نہیں سوچتے. اور سیٹسفیکشن سب سے بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں آخر میں جب آپ کام ختم کرتے ہیں آپ کو کچھ سکون ہے, رات کو نیند سکون سے آتی ہے کہ نہیں. میں تو آج تک سلیپنگ پل کے بغیر ہمیشہ سویا ہوں, کبھی ضرورت نہیں پڑی, اور میں ڈاکٹر صاحب کا بھی دیکھا ہے ہمیشہ ایسی اسمائلنگ. تو بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے ہیں. میں جہاز میں سو جاتا ہوں, میں گاڑی میں سو جاتا ہوں. تو یہ اس کا مطلب یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر زمین آپ کا صاف ہے, آپ کو سکون سے نیند آتی ہے. باقی دیکھیں کامیابی کی بات, کئی چیزیں آپ کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے, لیکن آپ کوشش ضرور کریں. You at least try it. اور اچیومنٹ اس کوشش سے آتی ہے, کامیابی اس رگڑے سے آتی ہے. پاکستان میں کٹ کھانا جو ہے نا وہ کٹ پڑتی ہے آپ کو. That is part of the process. اسی میں مزہ بھی ہے شاید. مشاہد صاحب کا کمال ہے کہ جو خطرناک ترین حقائق ہوتے ہیں اتنے مزے سے بیان کرتے. کٹ کھانا جو ہے نا painful process. It's painful. But that is it. We are all going through that as a nation, as individuals, as institutions.